السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ تنخواہوں میں اضافہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بجٹ تقریر سننے جیسا یا بجٹ کو دیکھنے والا بورنگ کام کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا بنیادی طور پر انٹرسٹ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہماری انکم میں کس حد تک اضافہ ہوگا، یا یہ جو بجلی، چینی، آٹا، گیس جیسی قیمتیں ہیں اس میں کس حد تک کمی آئے گی۔ لیکن اب چونکہ یہ چیزیں بجٹ سے ریلیٹ نہیں کرتی، ان چیزوں کو مہینے وائز یا 15 دن بعد یا ہفتے بعد اس کو ریویو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب ان قیمتوں میں اتار چڑھاؤ والا معاملہ بجٹ کے اندر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا جب بجٹ کے اندر یہ تمام چیز آتی تھیں، لیکن اب نہیں آتی۔ اب لوگ صرف ایک وجہ سے دیکھتے ہیں، تنخواہ کتنی بڑھے گی، پینشن کتنی بڑھے گی۔ اور اس حکومت نے گزشتہ 2 ہفتے سے ایک ہی بات کو لے کے آگے چل رہے تھے کہ ہم اس بجٹ کے اندر لوگوں کو بہت بڑا ریلیف دیں گے، اور خاص طور پر گزشتہ 2-3 دن میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ تنخواہوں میں کم از کم 20 سے 25% اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے سال جو بجٹ عمران خان کی گورنمنٹ نے پیش کیا تھا اس میں بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد جو کلرکس ایسوسی ایشن تھی انہوں نے خاصا ہنگامہ بھی کیا تھا، وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کو کچھ ایڈ ہاک ریلیف دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد معاملہ ٹائم فش۔ اب اس حکومت نے جو سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم ملازمین کو ریلیف دیں گے، اور ریلیف ملا ہے 10%، جس کو پھر ایپکا نے مسترد کر دیا، کیونکہ جس وقت بجٹ کا اجلاس چل رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، اسی وقت باہر پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، اور وہ مظاہرہ کر رہے تھے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، جس میں وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کریں۔ وہ وعدے کون پورے کرے گا؟ آپ اب بھی کب تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے رہیں گے؟ لیکن اب یہاں پر جس قسم کی حکومت ہے اور جس قسم کی ان کی شعبدہ بازیاں ہیں، یہ ویسے ہی چلے گی۔ اور خیر کلرکس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب پھر دھرنا ہوگا، ڈی چوک پہ دھرنا ہوگا، اور وہ دھرنا غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا، یعنی جب تک ان کے مطالبات کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا وہ اپنا دھرنا نہیں اٹھائیں گے۔ لہٰذا یہ والا معاملہ جو تنخواہوں میں اضافہ والا معاملہ ہے، جس کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ہو گیا ختم۔ اب وہ انٹرسٹ لوگوں میں ہو گیا ختم۔ لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ بنیادی طور پر بلیو کرتی ہے پروپیگنڈا وارفیئر پر، لہٰذا وہ پروپیگنڈے کا محاذ اس وقت بھرپور عروج پر ہے۔ جیسے ہی بجٹ پیش ہونے لگا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، اور وہاں پر مختلف تصاویر، امیجز کو شیئر کیا گیا، یہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، اور اس میں سے صرف 2 پوائنٹس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک کہ آمدنی میں اضافے سے صارفین کی قوت خرید میں اضافہ ہوا، یعنی گورنمنٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑھ گئی اس وجہ سے کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اور آمدنی کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیکس آمدنی تھی وہ جو 2021 ہے اس میں تقریباً 9% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ بہت زیادہ، یعنی کہ 10,676 روپے کی جو فیکس آمدنی ہے ہر ایک بندے کی، اس میں اضافہ ہو گیا، اور وہ بڑھ کر اب 2,40,414 روپے ہوگی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کل خود جو وزیر خزانہ ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 2,10,00,000 افراد بے روزگار ہو گئے۔ جب 2,10,00,000 افراد بے روزگار ہو گئے تو فیکس آمدنی میں اضافہ یا قوت خرید میں اضافہ کو ہم کس طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں مہنگائی کے ساتھ؟ کیونکہ مہنگائی ایک الگ حقیقت ہے، قوت خرید میں اگر اضافہ ہے تو وہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہوگی، بلکہ اگر آپ خود بھی غور کریں تو آپ کی قوت خرید میں کتنا اضافہ ہوا، تو اس سے سارے اس پروپیگنڈا کی کلی کھل جائے گی۔ لیکن چونکہ حکومت کا بنیادی طور پر جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے، اور اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اپنے کانوں چٹا دہان لئی، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے کوے کو ہر ایک طریقے سے انہوں نے سفید دکھانا ہے، اور اس کو میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ تصویر چل رہی ہے ٹویٹر پر کہ جناب
اس سال جو ہے وہ گنے کی پیداوار میں 22% اضافہ ہو گیا، مکئی کی پیداوار میں 7.4% اضافہ ہو گیا، گندم کی پیداوار میں 8.1% اضافہ ہو گیا، چاول کی پیداوار میں 13.6% اضافہ ہو گیا۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ میرے اور آپ کے لیے ان چیزوں کی پیداوار میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکشن ہے، ان کی جو سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہو گئی، لہٰذا ان کی قیمتوں میں جو اکنامکس کا اصول ہے اس کے مطابق کمی آنی چاہیے، لیکن یہاں پر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب ایک اور معاملہ آتا ہے آپ کے سامنے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ اس بجٹ کے اندر بڑی زبردست چیزیں ہیں اگر آپ اس پر غور کریں، کیونکہ ہم اگر بڑی چیزوں پہ جائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی 3-4 آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجٹ اصل میں ہے کیا اور کہانی کیا چل رہی ہے۔ اصل میں یہ جو اندر کھاتے کا کام ہے نا، یہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو تنخواہوں کا بتایا، تنخواہیں 10% اضافہ۔ دوسرا معاملہ مردم شماری انہوں نے کرنی ہے جناب بجٹ ڈاکومنٹس کے مطابق اگلے سال، اور اس کے لیے انہوں نے رکھ دیے ہیں 5 ارب روپے کہ اس پر 5 ارب روپے کا خرچہ آئے گا، لہٰذا اب مردم شماری ہم کرائیں گے۔ جبکہ جو پچھلی مردم شماری کرائی تھی اس پر اعتراضات آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ خود حکومتی اتحادی جماعتیں جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور خود پیپلز پارٹی جو سندھ میں گورنمنٹ ہے وہ مردم شماری پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور یہ طے ہوا تھا کہ جو 5 یا 6 بلاکس تھے وہاں کو ایک سیمپل کے طور پر لیا جائے گا اور وہاں پر دوبارہ مردم شماری کی جائے گی۔ زیرو، کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے لوگوں پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگانا، اور اس کے لیے بھی وہ ایک انہوں نے امیج بنا کے اپنے گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل پر لگا دیا۔ جبکہ بجٹ سپیچ کے اندر خود وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل کالز پر جو ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ کرنے کی تجویز انہوں نے دی ہے، یعنی میں اور آپ اگر ہم موبائل پہ کال کرتے ہیں اور ہماری کال کا اگر دورانیہ 3 منٹ سے آگے بڑھ جائے گا تو ہم پر ایڈیشنل ٹیکسز عائد ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پھر ہر منٹ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں وہ کیا گل کھلائیں گے۔ اور اب سب سے دلچسپ کام، کل گورنمنٹ آف پاکستان نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ، یعنی کہ 1 سال تک پوری گورنمنٹ کو چلایا گیا آرڈیننسز کے سر پر، کل 2 گھنٹے کے اندر 21 قوانین کو پاس کرایا گیا نیشنل اسمبلی سے، اور اس میں ایک اہم ترین قانون بھی تھا۔ ایک تو کلبھوشن یادو والا تھا نا، لیکن ایک اور تھا، وہ تھا انتخابی اصلاحات کا۔ اب انتخابی اصلاحات اس حکومت کے لیے بہت بڑا مارکا بھی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو بھی منعقد کیا جائے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا جائے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بقول ان کے کہ وہ دھاندلی کو روکنے کے لیے بہت حد تک معاون ثابت ہوں گی۔ اور کل قومی اسمبلی سے انہوں نے یہ بل کو منظور کرا لیا سمپل میجورٹی کے ساتھ، اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ بھی رکھ دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ، آپ اگر اس کی کوئی لاجک کو سمجھا دے تو میں خود اس کا بڑا شکر گزار ہوں گا کہ اس بجٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو خریدنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 1 روپیہ جاری نہیں کیا گیا، ناٹ اے سنگل پینی، کہ جناب آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لینی ہے، کیونکہ تقریباً ملک کے اندر 30 لاکھ کے قریب پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ جو ووٹنگ مشینز ہیں یہ کم از کم اس سے زیادہ تعداد میں چاہیے ہوں گی، 35 لاکھ چاہیے ہوں گی، یا 40 لاکھ چاہیے ہوں گی، یا 45 لاکھ چاہیے ہوں گی۔ اور اگر آپ کو ووٹنگ مشینز پر تیاری کا کام آج سے شروع کریں تو، اور اگر الیکشنز 2023 میں ہونے ہیں تو آپ کو کم از کم اتنا عرصہ لگے گا کہ الیکشن سے پہلے تک آپ ووٹنگ مشینز کی مطلوبہ تعداد کو بنا سکیں گے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز خریدنے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ ووٹنگ مشینز نہیں بنوانا چاہتی، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ ووٹنگ مشینیں خریدنا چاہتی ہیں۔ اب اگر آپ اس نقطے پر ذرا 1 منٹ رکیں، اور گزشتہ 4-5 دن سے جو مختلف اینالسٹس ہیں، جس میں جنرل شعیب ہیں، اعجاز ہارون صاحب ہیں، یا اس قسم کے دیگر جو دفاعی تجزیہ نگاروں کے روپ میں آتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پر، ان کے بیان سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے 10 سال بھی ملک پر حکومت کریں گے، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ ملک پر حکومت کریں گے۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز
کے ذریعے الیکشن ہونے ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز الیکشن کمیشن نے خریدنی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وینڈر کون ہے، اس کے اندر کون کون سے فنکشنز ہوں گے، اس کے اندر مٹیریل کون سا استعمال ہوگا. مشینیں خریدی جائیں گی، الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی جائیں گی، اور پھر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیونکہ RTS تو بیٹھ گیا، پتہ چل گیا. لیکن یہ مشینیں کب بیٹھیں گی، 2 ووٹوں کے بعد اگلے 4 ووٹ کس کو ڈالیں گی، اور اس کے اندر کون سا نیا ایڈیشنل سسٹم ڈالا جائے گا جس سے یہ سارے معاملے کو 2/3 اکثریت تک لے کے جایا جائے گا. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے کو جانچے بغیر ہم اس بات پر کسی بھی طریقے سے کسی بھی نتیجے پر ہم نہیں پہنچ سکیں گے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ صاف یا شفاف ہوگا، یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں گے نہیں. البتہ ایک نتیجہ ضرور حاصل کیا جائے گا، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر ایک پراپر طریقے کے ساتھ جو حکومتوں کے اندر طریقہ کار رائج ہیں جس کے ذریعے خریداری کی جاتی ہے، تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ایسی وہ ٹک ٹک والا ٹائم بام ہے جو پورے انتخابی عمل کو اور زیادہ شکوک میں لے آئے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں صرف اور صرف سیاسی خلیج بڑھی ہے، نفرتوں میں اضافہ ہوا ہے، تشدد میں اضافہ ہوا ہے، اور ہر ایک الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن کہا گیا، جس کے نتیجے میں جو بھی حکومت برسر اقتدار آئی اس کو آ کے کٹہرے میں ہی کھڑا ہونا پڑا. اب جو میں نے آپ سے بھی جس طرح گزارش کی کہ آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ نے مشینیں خریدنی ہیں، تو پھر یہ مشینیں کون خریدے گا؟ اس پر ذرا آپ کو غور کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس پر غور کریں تو پھر آپ مجھے بھی ضرور رہنمائی کیجیے گا، میری بھی، کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والا معاملہ کہاں تک پہنچے گا. کیونکہ جس باریکی کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس سے سامنے آ جائیں گی چیزیں کھل کے کہ ہمارے ساتھ، یعنی کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت کیا کھیل کھیل رہی ہے. کبھی بلین ٹری سونامی کے نام پر 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں. یہ جو بلین ٹری سونامی ہے کہ اس سال 12 ارب روپے کے نئے درخت لگائے جائیں گے. اور پچھلا بلین ٹری سونامی کا والا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ نیب کے پاس زیر سماعت ہے، اور اس پر کوئی معاملہ سامنے نہیں آ رہا کہ اس کیس نے چلنا ہے تو کب چلنا ہے، یا نہیں چلنا تو کیوں نہیں چلنا، کوئی چیز سامنے نہیں. تو اس قسم کی باریکیاں ہیں جی اس سارے بجٹ میں، اور جو آہستہ آہستہ کھلیں گی. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو میں جاتے جاتے ابھی میری نظر پڑ گئی کہ پچھلے تمام بجٹس کے اندر آپ کو پتہ افراط زر کا، جس سے ہم اسٹیٹ بینک کو جو سونا یا چاندی کے ذخائر رکھے بغیر اس کو کہتے ہیں آرڈر دے دیتے ہیں کہ تم نوٹ چھاپ دو، تو وہ جب نوٹ مارکیٹ میں آتے ہیں تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے ذرا. تو اس بجٹ کے اندر افراط زر کے کو منیمائز کرنے کے لیے کم سے کم حد کے لیے کوئی ہدف مقرر نہیں کیا گیا. جبکہ جب عمران خان صاحب نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو اس میں ہدف رکھا گیا تھا 5 سے 7%. دوسرا جو بجٹ انہوں نے 2021 میں پیش کیا تھا اس میں رکھا تھا 6.5%. جبکہ اب جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر افراط زر ڈبل ڈیجٹ میں ہو چکا ہے، یعنی کہ 10 بھی ہو سکتا ہے، 11 بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس بجٹ میں افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات تجویز نہیں کیے گئے. اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو موبائل فونز کالز کی مثال دی، اس جیسے بے شمار آپشنز کو کھول دیا گیا. اور آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، جیسے جیسے ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.